لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا مرتضى لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا مرتضى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. ناظرین، آج ہم فطرے کے بارے میں ایک مختصر کلپ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. زکوٰۃ کے بارے میں، فطرے کے بارے میں آج ہم آپ کی خدمت میں بات کریں گے کچھ سوالوں کے ساتھ. انہی سوال کا انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا سوال کہ فطرے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. دوسرا سوال فطرہ کیا ہے اور کتنا ہے. تیسرا سوال فطرہ کس پر اور کس کس کا واجب ہوتا ہے. چوتھا سوال فطرے کا وقت کیا ہے. اور پانچواں سوال فطرہ کس کو دیں. انشاءاللہ انہی سوالات کے اگر ہم جواب دیں تو فطرہ کے احکام جو ہے وہ کافی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکتے ہیں. قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے بہت ساری جگہ پر جہاں پر نماز کا ذکر کیا ہے وہیں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے، اور فطرہ بھی ایک زکوٰۃ ہے. لہٰذا انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے اللہ کا حق یعنی عبادت ہے، ویسے ہی بندوں کا حق یعنی زکوٰۃ اور فطرہ بھی ہے. فطرے کی اہمیت میں کچھ حدیثیں میں آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کرتا ہوں. فطرے کی اہمیت یہ ہے کہ جس طریقے سے حدیث میں ہے کہ جس طریقے سے محمد اور آل محمد پر صلوات کے ذریعے نماز مکمل ہوتی ہے، اسی طریقے سے فطرے کے ذریعے روزے مکمل ہوتے ہیں. یعنی یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ فطرہ روزہ فطرے کے ذریعے سے قبول ہوتا ہے، یعنی اسی کے روزے قبول ہوتے ہیں جو فطرہ ادا کرے. اس کے بعد دوسری روایت میں مثال کے طور پر آیا ہے کہ جو انسان اس سال فطرہ نکالے گا اگلے سال تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، بلاؤں سے، مشکلات سے، حادثات سے محفوظ رہے گا. اور تیسری روایت میں آیا ہے کہ فطرے کے ذریعے سے انسان کا بدن اور انسان کی روح پاک ہوتی ہے اور اس کے اندر اچھے اخلاقی صفات پیدا ہوتے ہیں. چنانچہ قرآن میں بھی ہے قد افلح من زکاہا، وہ انسان کامیاب ہے جس نے زکوٰۃ ادا کی ہے، جس نے اپنی روح کو پاکیزہ کیا. لہٰذا انسان کو فطرہ ضرور دینا چاہیے. اس کی مقدار بھی بہت زیادہ نہیں ہے. اور فلسفہ فطرے کا یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو محتاج لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، وہ بھی جو ہے ان کو کوئی سہارا مل جائے. عید کے دن وہ لوگ بھی کچھ اپنے گھر میں بنا سکیں. اگر ممکن ہو تو اسی اعتبار سے اس کو پہلے بھی پہنچا دینا چاہیے اگر ممکن ہے تو. اس کے بعد ہم بات کریں گے یہ فطرے کی اہمیت کے بارے میں. میں نے عرض کیا فطرہ کیا ہے. فطرہ ماہ رمضان کے آخر میں انسان پر واجب ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان 3 کلو وہ چیز جو عام طور پر کھاتا ہے، اب وہ چاہے گندم کھاتا ہو یعنی گیہوں، آٹا کھاتا ہو تو گیہوں، اور چاول کھاتا ہے تو چاول، یا کوئی اور چیز جو وہاں پر زیادہ کھائی جاتی ہے اس میں سے انسان کو 3 کلو نکالنا ہے. ہر انسان پر اپنا فطرہ واجب ہے، اور ان لوگوں کا فطرہ واجب ہے جو اس کے ماتحت ہیں، یعنی جن کا وہ خرچ اٹھا رہا ہے، جو اس کے گھر والے ہیں، اس کا فطرہ واجب ہے. فطرہ جو ہے وہ کس انسان پر واجب ہے، یعنی شرائط کیا ہیں فطرہ واجب ہونے کے. انسان بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، انسان بے ہوش نہ ہو یعنی ہوش میں ہو، فقیر نہ ہو، اور کسی کا غلام نہ ہو. فقیر نہ ہو یعنی کیا؟ یعنی اس کے پاس یا تو سال بھر کا خرچ موجود ہو، یا کوئی ایسا کام اس کے پاس ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ سال بھر کے خرچ کو اٹھا سکتا ہو.
فطرہ، یہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ فطرہ کس پر واجب ہے اور فطرے کی شرائط کیا ہیں. فطرے کا وقت کیا ہے؟ فطرے کے وقت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. فطرہ واجب ہوتا ہے عید کی شب میں، شب عید میں غروب کے وقت فطرہ واجب ہوتا ہے. لہذا غروب کے وقت جو انسان عاقل بالغ ہے، جو شرائط بتائے گئے ہیں، جس انسان کے اندر وہ شرائط پائے جاتے ہیں، وہ اور اس کے گھر میں اس کے خرچے میں جتنے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ اس کے گھر میں ہوں یا باہر ہوں، ان کا فطرہ اس پر واجب ہے. اگر غروب سے پہلے کوئی مہمان آ جاتا ہے اس کا فطرہ بھی واجب ہے. اگر غروب سے پہلے کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا فطرہ بھی واجب ہے. یعنی سب کا فطرہ واجب ہے، چاہے چھوٹے ہوں اور چاہے بڑے ہوں. لیکن آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق ماہ رمضان میں کسی بھی وقت فطرے کو دیا جا سکتا ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ غروب کے بعد ہی دیں، یعنی شب عید میں غروب کے بعد ہی دیں. لیکن دے سکتے ہیں، اگر پہلے بھی دینا چاہیں کسی کو تو دے سکتے ہیں آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق. اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے سوالات آتے ہیں. اگر مہمان آ جائے تو اس کا فطرہ کس کو دینا ہے؟ اگر مہمان کو صرف افطار کے لیے بلایا ہے تو اس کا فطرہ واجب نہیں ہے. صرف اسی رات دعوت دی ہے تو فطرہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مہمان ہمارے یہاں پر آتا ہے غروب سے پہلے اور رات میں گھر میں رکتا بھی ہے تو اس کا فطرہ ہم پر واجب ہے. اگر کوئی غروب کے بعد بھی آتا ہے لیکن ہم کو اس کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کا خرچ ہم اٹھانے والے ہیں، تو اس کا فطرہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے. یعنی عید کی شب غروب سے پہلے میرا اپنا، میرے گھر والوں کا، اور جو ہمارے یہاں پر کوئی مہمان آ جاتا ہے اس کا فطرہ ہم پر واجب ہے. مہمان البتہ پوری رات وہ وہاں پر رکنا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی صرف افطار کے لیے آیا اور چلا گیا، اس کا فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد سوال ہے کہ فطرہ کس کو دیں؟ فطرہ جو ہے وہ غریب، ضرورت مند، شیعہ اثنا عشری لوگوں کو دیا جائے گا. غیر شیعہ کو بہتر نہیں ہے کہ یعنی پہلی منزل میں فطرہ دیں. پہلے تلاش کریں اپنے شہر میں، اگر کوئی غریب شیعہ ہے تو اس کو فطرہ دیں. اگر اپنے شہر میں کوئی غریب شیعہ نہیں ملتا ہے تو پھر کسی بھی مسلمان کو دے سکتے ہیں. لیکن ناصبی اور خارجی جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں ان کو کسی بھی حال میں فطرہ نہیں دیا جا سکتا ہے. چاہے مستحق نہ ملے ان کو فطرہ نہیں دے سکتے، چاہے کہ فطرے کو روکنا پڑے. اگر اپنے شہر میں مستحق نہیں ملتا ہے تو پھر فطرے کو دوسرے شہر میں لے جایا جا سکتا ہے. یہ فطرے کے مختصر مسائل ہیں. اگر ان کے علاوہ بھی اور مسائل معلوم کرنا ہے تو سوالات کر سکتے ہیں فطرے کے بارے میں. فطرے کے بارے میں میں نے ایک بار پھر سے واضح کر دیتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ فطرے میں ہم کو کیا دینا ہے. جو چیز ہم زیادہ تر کھاتے ہیں اگر اپنے شہر میں دے رہے ہیں تو اسی چیز کو جتنی قیمت اور جس کوالٹی کی ہم کھاتے ہیں اس کوالٹی کے حساب سے یا تو وہی چیز دے دیں یا قیمت ادا کر دیں. اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں چاول بھی کھاتا ہوں، روٹی بھی کھاتا ہوں، آدھا گیہوں دے دیتا ہوں، آدھا چاول دے دیتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک ہی چیز دینا ہے، یا تو گیہوں یا آٹا یا چاول دینا ہے. دو چیز سے الگ الگ نہیں دے سکتے ہیں. اگر ہم فطرے کو باہر بھیج رہے ہیں، کسی دوسرے شہر میں بھیج رہے ہیں، تو پھر ہم کو وہاں کی قیمت کے حساب سے نکالنا پڑے گا. مثال کے طور پر میں بھی یہاں پر سانگلی ممبئی میں ہوں، مہاراشٹر میں. یہاں پر گیہوں کی آٹے کی قیمت مثلاً 30 روپے، 32 روپے یا 35 روپے ہے. اگر میں یو پی میں فطرہ دینا چاہوں یا کسی اور جگہ پر، وہاں پر آٹے کی قیمت جو ہے وہ 22 سے 24 روپے کلو ہے، تو میں وہاں کی قیمت کے حساب سے نکال سکتا ہوں. یعنی یہاں پر نکال سکتا ہوں چونکہ وہاں کی قیمت کم ہے. لیکن اگر میں کسی ایسی جگہ پر بھیجوں جہاں کی قیمت یہاں سے زیادہ ہے، مثلاً 35 سے 40 روپے کلو ہے، تو وہاں پر مجھے وہیں کے حساب سے فطرہ نکالنا ہوگا، وہاں کی قیمت کے حساب سے. یہ مختصر مسائل تھے. اس کے بعد اگر آپ حضرات کو کوئی سوال ہو تو ہمارے واٹس ایپ پر یا چینل پر آپ حضرات سوالات بھیج سکتے ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.